تو ہماری ان سے بات ہوتی رہتی تھی. انہوں نے کہا ایک خط لکھواؤ. وہ خط موجود ہے آج, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں نے جو مودی صاحب کو خط لکھا اس میں نے اپنی کسی بھی بات کی غلطی کا کوئی احساس نہیں دلایا کہ میں نے آپ کے خلاف جو کچھ بھی کیا ہے وہ صحیح ہے, لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہم بیٹھ کے بات کریں یہ بھی اب صحیح ہے. میں نے اپنی کسی بات کو کہ آپ کے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ اس وقت کے لیے بالکل صحیح تھا, لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک راستہ ہے, ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, آپ سے بیٹھ کر باتیں, ہم اپنی بات سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں. میرا خط پڑھتے ہی مودی صاحب بھڑک گئے, لے گئے ان کے خلاف سارا وہ, اور انہوں نے, لیکن وہ تیار ہوئے. لیکن رجت شرما بات کرتے تھے تو میں نے رجت شرما کو جب یہ طے ہوا تو میں نے رجت شرما کو کہا کہ بھائی آپ بھی چلو ساتھ میں. تو بولے مجھے کیوں اس جھگڑے میں آپ ڈال رہے ہو. اینی وے وہ بھی آئے ساتھ میں. ہم نے مودی صاحب سے کہا کہ ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل وہ تیار ہو گئے. تو مجھے امید کی کرن وہاں سے ہوئی, اس لیے کہ جب مودی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوئے, اس لیے کہ ان کی جو سیاست تھی اس وقت کی جو ان کی سیاست تھی, اور جبکہ الیکشن جیت کے آئے تھے, 2/3 میجورٹی سے جیت کے آئے تھے, میرے سے ملنا ان کی سیاست کے بالکل خلاف تھا. اس لیے کہ ایک ظفر سریش والا, ایک مسلمان, اس سے ملنا کیوں ملے, کوئی ملنے کی وجہ نہیں تھی ان کو, لیکن وہ تیار ہوئے. ہماری ساری شرائطوں میں تیار ہوئے. تب مجھے لگا کہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھی ایک سائن ہے. خیر بہت لمبا معاملہ آگے جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میری ان سے جو تعلق کی بنیاد یہ ہے, اور میں نے اسی بنیاد کو رکھا, اس سے آگے میں کبھی نہیں. ایک مسلمانوں کے جو مسئلے آئے چلتا رہا گجرات میں, اور ہم نے مودی صاحب سے ایسے کام کروائے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, ہندوستان میں کوئی نہیں کرتا. میں ایک مثال دیتا ہوں, جو آپ نے انڈر ٹرائلز کی بات چھیڑی تھی ابھی, اس زمانے میں آپ جانتے ہو کہ 2002 کے بعد 3 کے بعد ایک بام بلاسٹ وغیرہ بہت ہوئے گجرات میں, ٹیررزم کے جو ایکٹ ہوئے. تو اس وقت پولیس کیا کرتی تھی کہ جس کو بھی گرفتار کرے تو ان کے اوپر سیکشن 168 لگا دیتی تھی ساتھ میں. یہ 168 یعنی ویجنگ وار اگینسٹ نیشن, ملک کے ساتھ وہ کرنا. وہ اتنا ڈریکونین ہے 168 کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو ٹرائل جو ہے وہ بھی جیل میں ہوتی ہے. یعنی آپ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی انڈر ٹرائل ہے, وہ کم سے کم باہر آتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا اس میں آپ کو پیرول اور فرلو بھی نہیں ملتی. جو ایک قیدی کی جو اس کا رائٹ ہے 40 دن کی جو پیرول ملتی ہے, فرلو ملتی ہے, وہ بھی نہیں ملتی. اور تیسرا یہ ہے اس میں کہ اگر آپ کو سمجھو 8 سال کی سزا ہوئی اور آپ چھوٹنے والے ہیں, لیکن 168 اگر ہے تو آپ چھوٹ نہیں سکتے. وہ 168 کے لیے سیپریٹ آپ کو پٹیشن کرنی ہے, اور وہ صرف آپ ہائی کورٹ میں کر سکتے, یا چیف منسٹر کے پاس پاور ہے اس کو ریووک کرنے کا. مجھے یاد ہے 2010 میں ہمارے ایک مفتی طاہر نوجوان ہے جو مذاہب کا پڑھا ہوا تھا, 2002 میں کسی بم بلاسٹ میں, رائٹ کے پہلے, اس کو سزا ہوئی تھی 8 سال. سورت کا مفتی تھا. مجھے یہی سعودی عرب سے مولانا محمد علی منیار, اگر آپ جانتے ہیں, مکے میں رہتے ہیں, ہمارے گجرات کے عالم ہیں مولوی محمد علی منیار, ان کا ایک دن مجھے فون آیا کہ بھائی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مفتی طاہر, اس کی ختم ہو رہی ہے سزا, لیکن 168 لگا ہوا ہے, اور یہ 168 نکالنے کا جو پاور ہے یا تو ہائی کورٹ یا چیف منسٹر. بولے وہ بیچارے ویسے ہی خستہ حال ہو گئے, جیل میں ہے 8 سال سے, اور آپ جانتے ہو کہ ہائی کورٹ وہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, زندگی نکل جائے گی, اور بیچارے 8-10 سال نکل جائیں گے. بولے اگر یار چیف منسٹر سے بات کی جاوے, تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا, وہ مکے سے مجھے فون کیا,
میں نے کہا اچھا ان کو جو ان کے لوگ ہوں صورت میں ان کو بتائیے. وہ فون کیا ان کے لائر نے مجھے بتایا. میں نے کہا بھائی یہ بات کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے لا میں جانا. میں نے کہا آپ بول رہے ہو صحیح ہے؟ بولے ہاں چیف منسٹر کے پاس یہ پاور ہے. تو مجھے ابھی بھی کبھی بھی کوئی گریز نہیں ہے کسی کے لیے فون اٹھانا پڑے یا کسی کے لیے جانا پڑے, اس میں مجھے ذرا بھی کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کہنے میں بہت بڑا پرابلم ہے مجھے, لیکن کسی کے لیے کہنے میں, کسی ادارے کے لیے کوئی بات کرنا, یہ تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہے. اس سے ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جس سے بات میں آتا ہے کہ کسی مومن کے لیے. اور یہ میں نے تبلیغ میں سب سے پہلے یہ سبق سیکھا بچپن میں جب جماعت میں گیا پہلی مرتبہ. 13 سال کی عمر تھی, ہم دہلی اس زمانے میں نظام الدین جاتے تھے, اور جب واپس جانا ہوتا تھا تو ٹکٹ ریزرویشن کرواتے تھے. تو ہم جب ریزرویشن کروانے جاتے تھے تو وہاں ہمارے مولوی یوسف سیلونی صاحب تھے, جو جاتا تھا اسٹیشن اس کو 2-4 ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے کہ بھائی فلاں جماعت آنے والی, ان کی بھی ٹکٹ کر لینا. اب ہم لوگ گئے, میرے امیر میرے ساتھ تھے, امیر صاحب. ہم لوگ گئے دلی کے اسٹیشن پر, بہت اچھی طرح سے مجھے یاد. ہم اسٹیشن پر گئے تو ہماری بھی ٹکٹ کرنی تھی اور انہوں نے 2 ہمیں تھما دی. اب جب ہم وہاں پہنچے تو اب ایسا پوزیشن آ گئی کہ یا تو ہماری ٹکٹ ہوگی, کیونکہ باری بند ہو جاتی تھی اس زمانے میں, 6 بجے بند ہو جاتی تھی, یا ہماری ہوگی یا ان کی ٹکٹ کر سکتے. تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی ٹکٹ کے لیے وہ باری پر پہنچے. تو میں نے کہا امیر صاحب ارے وہ تو جماعت ابھی پتہ نہیں کب آنے والی ہے, ہمیں تو جانا ہے 4 دن کے بعد. تو مجھے انہوں نے یہ حدیث سنائی. بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کسی مومن کے لیے اگر تم اپنے قدم کو اٹھاؤ گے یا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کی کفالت کرے گا, کفیل بن جائے گا. تو مجھے انہوں نے یوں کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں ٹکٹ ملے یا نہ ملے اس کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کا کر دیں گے تو اپنا کام پکا. بولے ہم اپنا کام کرنے جائیں گے تو شاید ہماری ٹکٹ ملے یا نہ ملے, لیکن اس کا اگر آپ نے کر لیا تو مجھے یہ بہت بیٹھ گیا میرے دماغ میں کہ دوسرے کا کام کر لو, دوسرے کے لیے زبان ہلا دو, اپنا کام تو ہو جانے والا ہے. اس لیے الحمدللہ اس میں ذرا بھی وہ نہیں ہے. میں نے ان سے معلوم کیا, انہوں نے سب بتایا کہاں ہے. میں نے مودی صاحب کو فون کیا, مجھے یاد ہے وہ 13 شعبان تھی. میں نے مودی صاحب کو فون کیا کہ میں ارجنٹ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو بولے بھائی ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے, تو بولے کل آ جاؤ. تو میں بمبئی سے جہاز میں گیا, فلائٹ میں. میں صبح مودی کے گھر پہ پہنچا اور میں نے کہا کہ سر یہ اس طرح سے ہے اور 168 سزا ہو گئی ہے نا, 8 سال کی سزا پوری ہو گئی ہے, آدمی کی زندگی تباہ ہو گئی, اب اور کیا آپ اس کو سزا دو گے؟ تو مودی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو مجھے 1-8 مہینہ لگے گا. میں نے کہا نہیں 1 مہینہ کیوں, تم 14 دن میں کر دو. اس دن میں بیٹھا تھا جب ہم گیا تو 14 شعبان تھی. تو مودی صاحب نے کہا کیوں 14 دن میں؟ بولے یار میں نے کہا دیکھیے وہ یہ جو مولوی طاہر جو ہے یہ بہترین قرآن پڑھتا ہے. یعنی اگر آپ لوگ شیخ یونس کو کوئی جانتا ہو جو مظاہر العلوم میں, ان کا مسلک بڑا عجیب ہے. یعنی ان کے آگے جو حافظ تراویح سناتا ہے اگر وہ ذرا کہیں رک جاوے تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے ان کے مسلک میں. تو ایسا پڑھنے والا چاہیے ان کو, پتہ نہیں 100-150 سلے اس میں سے 1-8 کو لیتے ہیں. یہ مفتی طاہر ان نوجوانوں میں تھا جو قرآن پڑھتا تھا, 5 پارے سناتا تھا, ایسا پڑھتا تھا کہ بس لگے بس یہ رکے ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ مودی صاحب اس لیے کہ یہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے اور 14 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والی ہے. تو یار یہ تو مودی صاحب مجھے کہتے ہیں یار کمال ہے, تمہارا چیف منسٹر کے پاس آتے ہو, 168 نکلوانی بھی ہے, بولتے 14 دن میں بھی نکالو. یار یہ کوئی, تو میں نے کہا آپ 1 مہینے میں نکالو گے تو 14 میں بھی نکال سکتے ہو. اچھا بھائی جاؤ. الحمدللہ 14 دن میں وہ باہر آ گیا. اس کے بعد وہ تو آ گیا. بعد میں ہمارے بھائی نے مجھے ایک دن کہا کہ بھائی ایک اور کوئی اندر ہے بیچارہ کہ یار وہ اس کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ 2003 میں ہرین پنڈیا کے معاملے میں وہ اندر گیا اور اس پہ 168 لگی تھی. بولے جب وہ اندر گیا تو اس کی بچی 3 مہینے کی اور بیوی پریگننٹ تھی. 9 سال سے بچے, اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا.
10 سال سے بچوں نے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی. وہ ماں بیچاری ہر وقت کہتی ابا فلاں جگہ پر ہے, ابا یہاں ہے, اور وہ بیچاری, اور 9 سال ہو گئے, اس لیے کہ 168 میں باہر ہی نہیں نکل سکتا آدمی, اندر ہی ٹرائل ہوتی ہے, پیرول نہیں, فرلو نہیں. لے یار اس کا بھی تم کرو گے, چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا. چلو, تو میں جب اس کا کر رہا تھا تو پتا چلا ایک اور ہے اندر, وہ ٹفن بام کے معاملے میں. تو میں نے کہا آ جاؤ بھائی تم بھی, چلو 1 یا 2, ہمیں تو کیا ہے بولنا ہے, 1 کے لیے بولو گے. بعد میں پتا چلا ایسے 13 بچے تھے اندر 168 کے. تو میں نے کہا سب آ جاؤ. تو ہمارے یہاں ایک ہمارے ساتھی ہیں جو سرکاری زبان بھی جانتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں, وہ خاتون بیچاری ساری برقعے والی تھی. میں نے ان کو کہا کہ تم خود لکھو, اس لیے کہ تمہارے جو جذبات جو ہیں وہ جو اندر کام کریں گے وہ میری اچھی قلم کام نہیں کر سکتے. آپ اپنی زبان میں جو آپ کی زبان ہے اس میں ایک درخواست, اور درخواست کا انداز اس لیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے, یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے, یہ درخواست ہے, آپ لکھو. انہوں نے درخواست لکھی سب کی, اور میں الحمدللہ 14 درخواستیں لے کر میں چیف منسٹر کے پاس گیا. مودی صاحب کا ایک اصول ہم نے زندگی میں دیکھا کہ جو بھی چیز, اس لیے کہ ان کی جو خوبیاں ہیں کمال کی ہیں کچھ چیزیں, کہ اگر آپ نے کوئی چیز دی ان کو تو اسی وقت وہ کھولیں گے اور پڑھیں گے اسی وقت. تو میں جب یہ لے کر گیا تو انہوں نے یہ پہلا, تو یہ خاتون تھی جو 9 سال سے جس کے بچوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, انہوں نے نکالا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے مودی کے. اور مودی نے یہ کہا کہ یار یہ بچیوں کا کیا قصور ہے نا, جو بھی کیا ہے وہ تو باپ نے کیا ہے, یار یہ بچیوں کا کیا قصور ہے. الحمدللہ وہ 13 بچوں کی 168 مودی نے نکال دی, اور وتھ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ, یعنی اس وقت سے. تو یہ جو 9 سال والا جو نوجوان تھا اس کو 450 دن کی چھٹیاں ملی, اس لیے کہ جو 40 دن کی ملتی ہے ایک سال میں, تو جو 9 سال کی نہیں ملی تھی وہ اس کو 1 ساتھ ملی. تو میری بات, اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں, اپنے اس کو سمیٹ رہا ہوں. میرا جو کہنا یہ ہے دوستو کہ ہمیں ڈائیلاگ اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ ایک جو لائن ہے لیگل, یہ